اوقات رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے اور کوئی ذرائع نہیں ہے رزق کمانے کے، پریشانی اور بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا بااثر اور زود اثر عمل ہے کہ اگر وہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں انہیں پریشانی رزق کی تو کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم سے رزق اللہ پاک اتنا عطا فرمائیں گے کہ انہیں سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور رزق ان کے پیچھے پیچھے ہوگا، وہ آگے آگے ہوں گے، اتنا زیادہ رزق ملے گا، کبھی زندگی میں رزق کے معاملے میں شکایت نہیں کریں گے کہ ہمیں تنگ دستی ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ درپیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حصول رزق سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نظام قدرت واضح ہے، جو ہر مسلمان کے لیے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے تاکہ وہ پریشانیوں سے بچ جائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جاندار مر نہیں سکتا جب تک اپنی عمر اور اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے، اس لیے تم طلب رزق میں اختصار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم رزق کو گناہ کے ذریعے یعنی حرام ذرائع سے حاصل کرو۔ جو رزق اللہ کے پاس ہے وہ اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر حریص لوگ حلال رزق کے ساتھ حرام ذرائع کو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ دولت میں اضافہ ہو جائے، حالانکہ رزق تو مقرر ہے اور حرام ذرائع سے اختیار کرنے سے حلال ذرائع کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ ہر حالت میں رزق اتنا ہی رہتا ہے جتنا مقرر ہے۔ حرام ذرائع سے مسلمان کا رزق بڑھ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کا رزق کسی اور کے پاس جا سکتا ہے، یہ اس کو مل کر رہے گا۔ یہ مشاہدہ تو عام ہے، اکثر حرام ذرائع اور مواقع عارضی ہوتے ہیں، دیر پا نہیں ہوتے، اور یہ ذرائع اور مواقع جلد منقطع ہو جاتے ہیں، مگر ان کی پریشانیاں باقی رہتی ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آج تخت ہے اور کل تختہ ہے، آج وزارت کی کرسی ہے اور کل ذلت۔ مسلمانوں کو اعمال کی سزا اور جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ افسوس ہے کہ ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ جتنا ایک بچے کو اپنے والدین پر ہے۔ اسے یہ کبھی گمان نہیں ہوتا کہ والدین اسے بھوکھا اور بے سر و سامان رکھیں گے۔ مسلمان کا اللہ پر توکل تو جانور جیسا بھی نہیں ہے، جس کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں ہے اور وہ اپنا رزق سٹور بھی نہیں کرتا۔ ارشاد رب العالمین ہے، بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان جانوروں کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اکثر حصول رزق میں تاخیر ہمیں پریشان کرتی ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے حرام ذرائع اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت اور مصلحت ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر سے ملنے والا رزق پہلے سے بدرجہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضروریات زندگی کو ہر وقت پورا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ تو بے تاب ہونا چاہیے اور نہ ہی حرام ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور نہ ہی جلد بازی کرنی چاہیے۔ جو رزق اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور یہی بہترین اصول ہے۔ دولت کی کثرت کے لیے بے صبری اور جلد بازی پریشانی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال سالانہ بجٹ کی طرح ہے۔ اگر کوئی محکمہ اپنا بجٹ ایک سال میں خرچ کرنے کے بجائے چند ماہ میں خرچ کرے تو باقی مہینوں میں پریشان اور بدحال ہوگا اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح جب انسان اپنی عمر کا سارا رزق قبل از وقت حاصل کرے گا تو وہ باقی زندگی ماندہ عمر میں پریشان ہوگا۔
یا عمر میں کمی واقع ہوگی۔ رزق، کیونکہ رزق کے اختتام کے ساتھ عمر کا اختتام بھی لازم ہے۔ رزق کے اختتام کے ساتھ عمر کا اختتام بھی لازم ہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ۔ عمل سن لیجئے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نمازوں کی ویسے پابندی کرنی ہے، کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو سورج جب سورج نکلنے لگے تو اس وقت سورج کی طرف دیکھ کر سورۃ الرحمن پڑھیں۔ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ آئے تو اس کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ سورج کی طرف دیکھتے رہیں، سورۃ الرحمن پڑھتے رہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب بھی آئے اس کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ اسی طرح پوری سورت 1 مرتبہ پڑھیں یا 2 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کی روانی اچھی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، وگرنہ 1 دفعہ ہی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے تل لینے ہیں اور شکر لینی ہے، ان کو مکس کر کے قبرستان میں جا کے ڈال کے آنا ہے۔ صبح صبح قبرستان میں اس جگہ پہ ڈالیں جہاں مکوڑے ہوں، مکوڑوں کی جگہ پہ ڈال کر آئیں، اور جب ڈال کر واپس آئیں تو سیدھا آ کر غسل کریں، اور کسی گھر والے سے یا کسی اور سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک غسل نہ کر لیں۔ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو رزق کی تنگی زندگی بھر میں کبھی نہیں ہوگی۔ اتنا رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے، اور یہ رزق بھی ملے گا اور پریشانی بھی ختم ہوگی اور رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔